الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. حاضرین گرامی، گزشتہ 2 ہفتوں سے پہلے کئی جمعہ تک ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقین اولین مہاجرین کا تذکرہ کیا کہ کس طرح اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو مشقتوں سے، تکلیفوں سے گزرنا پڑا، صبر و استقلال کا نمونہ پیش کیا، قربانیاں دی اور بالآخر اللہ کے حکم اور اجازت سے ہجرت فرمائی. مدینہ آنے کے بعد بھی خوف و خطر کا ماحول قائم رہا اور پھر سن 2 ہجری میں رمضان المبارک 17 رمضان کی 2 ہجری کے سال میں ایک کفر اور اسلام کے درمیان عظیم الشان معرکہ پیش آیا، جس کا تذکرہ ہم نے کئی خطبوں میں کیا اور اس کے کچھ دروس پر نگاہ ڈالی. سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پس منظر میں کافی کچھ دروس، ہدایات اور عبرتوں کے سامان بیان فرمائے. غزوہ بدر کے بعد باقاعدہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان جو مسلح کارروائی پیش آئی وہ غزوہ احد کی شکل میں ہے. 7 شوال 3 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. غزوہ احد پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سورت آل عمران میں اچھا خاصا طویل تبصرہ فرمایا اور اس ضمن میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم اسباق، دروس اور ہدایات فرمائے. ہم غزوہ احد کے آئینے اور تناظر میں بہت سارے یا دنیا میں اپنے اور اپنے ارد گرد میں جو کردار دیکھتے ہیں ان سب کا کچھ نہ کچھ عکس دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہمارے لیے دروس و عبرت کے بڑے سامان ہیں. مسلمانوں کو اس میں سبق دیا گیا مثال کے طور پہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے نشیب و فراز میں کامیابی حاصل کریں تو انتہائی ضروری ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور اطاعت کریں اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اور پھر موجودہ دور کے جو قائد اور جماعتی ذمہ دار ہیں ان کی قیادت کو تسلیم کریں، سمع و طاعت کو اختیار کریں. اس میں ہم کو مسلمانوں اور مومنوں کے کردار کا عکس نظر آتا ہے کہ ایک مسلمان کا کردار، حقیقی ایمان والے کا کردار کیا ہونا چاہیے، خاص طور سے مشکل حالات میں دشمنوں کے مقابلے میں کیسے کردار سے گزرنا چاہیے. اس میں ہمیں کافروں، اسلام دشمن طاقتوں کے جذبات، کردار کا بھی عکس نظر آتا ہے. غزوہ احد کے آئینے میں کفار و مشرکین نے کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف دانت پیسے انتقامی جذبے کے تحت دین اور صاحب دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نفرت کے اظہار میں کتنے جذباتی واقع ہوئے ہیں. قرآن نے تبصرہ کیا قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ان کے منہ سے، زبان سے ظاہر ہو چکی. وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر. یہ معاملہ اس وقت نہیں بلکہ تاریخ کے ہر دور میں اور ابھی
جن حالات میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان کرداروں کو اپنے گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ اور ابھی حال میں جاری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں اور اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے والوں کا کردار ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر پڑھتے ہیں کہ ہمارے خلاف قانون بنایا گیا، چھاپا مارا گیا، گرفتار کیا گیا، الزام لگایا گیا، بدنام کیا جا رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جتنے کردار ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں مختلف مقامات پر نظر آتے ہیں۔ غزوات کا جو بیان میں نے شروع کیا یا یہ بیان کر رہا ہوں، اس کا مقصد صرف واقعہ نگاری، قصہ گوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے پس منظر میں ہمارے اور آپ کے زندگی کے سلسلے میں، مختلف مراحل کے سلسلے میں قرآن اور حدیث کی ہدایت کو تازہ کرنا اور ان اسباب کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ غزوہ احد میں نے کہا مسلمانوں کا کردار، کافروں کا کردار، ساتھ ہی ساتھ کچھ اصولوں پر روشنی پڑتی ہے۔ تیسرا ایک کردار منافقین کا معلوم ہوتا ہے، جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اسلام کے نام لیوا اور کلمہ گو ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام سے ناآشنا ہے، ان کا دل ایمان کی خوبیوں سے متصف نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بیچ رہتے ہوئے، ان کے ساتھ کا دم بھرتے ہوئے، مسلمانوں کے خلاف اور ان کو نقصان پہنچانے والی کارروائیاں انجام دیتے ہیں۔ ان منافقین کا کردار بھی نظر آتا ہے۔ اس آئینے میں ہم لوگ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، ہر کردار کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا چہرہ کفر اور شرک والا کردار ادا کر رہا ہے، کون سا کردار ایمان والوں کا ہے اور کون سے چہرے منافقین کے ہیں۔ اس میں اصول بھی بتائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والوں کا تعلق بھی اس غزوے کے آئینے میں بہت واضح نظر آتا ہے کہ آپ سے مسلمانوں کا تعلق صرف جذباتی اور شخصی نہیں ہے، بلکہ اس جذباتی اور شخصی تعلق سے کہیں بڑھ کر رسالت اور نبوت کی حیثیت سے ہمارا تعلق۔ دنیا کے لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے آج بھی۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوئی جب اور اس کا رد عمل پوری دنیا میں ظاہر کیا گیا، تو لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی کون سی ہے کہ دنیا کے ہر حصے اور خطے سے لوگ جو ہے احتجاج کی صدا بلند کر رہے ہیں، اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ تعلق بھی غزوہ احد میں بہت واضح طور پر ظاہر ہوا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کا جیسا اظہار کیا، دنیا میں کسی نے کسی محبوب کے تعلق سے اس طرح کا اظہار نہیں کیا۔ ہم آگے ان واقعات کا کچھ تذکرہ کریں گے جو آئندہ خطبوں میں ہوگا، آج صرف شاید میں پس منظر پیش کر سکوں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بھی ہم کو نظر آتے ہیں، فتح و شکست کے کچھ ضابطے۔ یہ بھی نظر آتا ہے غزوہ احد میں کہ مسلمان اگر آزمائش سے دوچار ہوں، بظاہر کبھی ایسا لگے کہ دشمنوں نے ہم کو نقصان پہنچایا، شکست سے دوچار کیا ہے، تو اس سے مایوس اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان اگر حالات کے اعتبار سے کچھ پست نظر آئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی ہمت اور حوصلہ ہار جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، بلکہ اگر یہ نقصانات پہنچتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ صحابہ کرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات اور شکست تو نہیں، شکست جیسے حالات سے گزرنا پڑا غزوہ احد میں۔ اس غزوے کے درمیان میں دنیا اور مال کی محبت سے متعلق ایک انسان کے دل کے جذبات کا کسی قدر اظہار، اور اس سلسلے میں قرآن کے بیانات بھی ہمیں ملیں گے کہ مال غنیمت مل رہا ہے تو صحابہ کرام اس کی طرف کچھ لپک پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی انتہائی مفید ہدایات بیان کی ہیں۔ ہم ان ساری تفصیلات کو اور ایسے انتہائی اہم اسباق کو انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں پڑھیں گے، سنیں گے۔ آج غزوہ احد کا پس منظر، اس کا مقصد میں نے جیسا کہ کہا محض واقعہ بیان کرنا نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، ہر معاملے میں آپ کی اتباع اور پیروی لازم ہے ایک مومن بندے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، نجات پانے کے لیے، تو یہ لازم ہو جاتا ہے خود بخود کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، اسے جانیں۔ ہر مسلمان مرد عورت پر لازمی ہے
سیرت کی 2-4 کتابیں کم سے کم ہر شخص کو پڑھنا چاہیے اور ان اسباق کو بار بار دہرانا چاہیے. آپ کے اقوال، افعال، تقریرات حدیث کہلاتی ہیں، جو قرآن سے کٹی ہوئی نہیں ہے، جڑی ہوئی ہے، شریعت کا ایک مصدر ہے. اور پھر ان احادیث اور قرآن کے تعلیمات آپ کی زندگی کے گرد گھومتی ہیں. لہذا آپ کی حیات طیبہ کا پڑھنا، قرآن اور حدیث کے دروس کو تازہ کرنا، اور اس کی ضرورت جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو فرض قرار دیا ہے تو ہر مسلمان کے لیے آپ کی سیرت کا مطالعہ بھی ضروری ہوگا کہ بغیر جانے ہم کیسے اس فریضے پر عمل کریں گے. تو ایک تو یہ کہ ہم سیرت کو جانیں، پھر اسی ضمن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے ان معاملات پر بھی روشنی پڑتی ہے جس میں آپ کی تعلیم و تربیت اور دعوت کے انداز دکھائی دیتے ہیں، اور آپ پر پہل اسلام لانے والے آپ کے شاگردان اولین صحابہ کرام کے کردار، ان کے ایمان، ان کے نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں. اور یہ نمونہ کہ آپ کی حقیقی اور خالص اتباع کیسے کی جاتی ہے، صحابہ کرام اس کا نمونہ ہے. اور قرآن حدیث نے کہا ہے کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے تم ایمان لاؤ. ان لوگوں کے ایمان کی طرح جن لوگوں نے ایمان لایا وہ ہدایت یاب، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا. آج ہمارے بہت سارے دشمنان دین جو ہمارے بیچ میں بعض پائے جاتے ہیں منافقین کی شکل میں، جنہیں بہت سارے نوجوان پہچان نہیں پاتے، اگر وہ سیرت کا مطالعہ کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے گرد پیش میں وقوع پذیر واقعات پر نگاہ ڈالیں تو ان ایمان کے لٹیروں کے حقیقی چہروں سے ہم اور آپ، ہمارے نوجوان واقف ہو جائیں. لیکن سیرت پڑھتے نہیں ہیں. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی دنیا پر تاثیر، پھر صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام کو اور ان کی حیثیت کو سمجھنے سے لوگ قاصر رہتے ہیں. ہمارے وہ نوجوان، آج کی نسل جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو چھوڑ کر فلاں اور فلاں سے متاثر ہو جاتی ہیں، ان کے مقابلے میں سیرت رسول، سیرت صحابہ سے واقف ہی نہیں ہیں، اور کسی کھلاڑی سے بڑے متاثر ہیں، کسی اداکار سے کی نقل کرتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کو جن کا دنیا میں پروپیگنڈا اور تشہیر ہے اس کو نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اسکول کالج میں ان کا نام پڑھا، ان کی کتاب پڑھی، ان کی تصنیف دیکھی تو ان سے متاثر ہو گئے. ہو سکتا ہے کوئی مصنف پسند آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی میدان کا بارز اور ممتاز شخص ہو اور آپ کو اچھا لگے، بھلا لگے، لیکن اگر آپ اور ہم، کوئی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، صحابہ کرام کے کردار کو کسی قدر اگر جانتا پہچانتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے ان کے مقابلے میں کسی شخصیت سے اس طرح متاثر اور مرعوب ہو کہ ان کی نقل کرنے لگے. ان حضرات کو چھوڑ کر ان کی اتباع اور پیروی کرے دنیا کے دیگر لوگوں کی جو اپنے ایمان اور ضمیر کو چند ٹکوں میں بیچتے ہیں، فلم اداکار فلاں اور فلاں، وہ ہمارے لیے نمونہ. یہ جو ہم اپنے گرد و پیش میں اس قسم کی مثالیں نوجوانوں میں پاتے ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے ان نوجوانوں کو ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شخصیت، صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا مقام بتایا ہی نہیں. اسی لیے تو غیروں سے متاثر ہو رہے ہیں اور اسی لیے دین سے بھی دور ہیں. اسی لیے دین کے مخالفین اور دین پر ڈاکہ ڈالنے والے منافقین کی چالوں کا ان پر بہت آسانی سے اثر ہو جاتا ہے. لوگ ہمارے دین و ایمان کو آسانی سے لوٹ لیتے ہیں اور ہم لوٹ جاتے ہیں. خیر، اس تناظر میں بھی ہم ان واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر خاص طور سے اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ان واقعات کے پیش نظر، اس کے پس منظر میں مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے بہت ساری ہدایات. میں نے بتایا تھا کہ غزوہ بدر کے تناظر میں تقریباً پوری سورۃ الانفال نازل کی اللہ نے. سورۃ الانفال کے علاوہ بھی بعض جگہ بعض آیتوں میں قرآن کی اس کے پس منظر سے متعلق کچھ باتیں، ہدایات. اسی طرح غزوہ احد کے متعلق آپ دیکھیں گے کئی رکوع قرآن کی سورہ آل عمران کی اس سے متعلق ان کے اس بیانات اور واقعات کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. انہی میں سے وہ آیا تھا جس کو میں نے پڑھا. آئیے میں نے اس مطالعے کی، اس کی طرف توجہ دینے کی، تھوڑی سی اہمیت بتانے کی کوشش کی ہے اب تک کی بات میں. اب آئیے غزوہ احد کا پس منظر دیکھیں. تو شاید آج کی گفتگو یہیں تک ہماری محدود رہ جائے،
باقاعدہ غزوے پر اور اس سے متعلقہ امور پر آئندہ جمعوں میں آئندہ خطبوں میں بات ہو پائے گی انشاءاللہ۔ غزوہ احد دراصل بدر میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی بالکل واضح اور شرمناک شکست کے بعد اس کا لاوا گویا کھولنے لگا تھا۔ جنگ بدر میں 313 کے مقابل تقریباً 1000 کفار مشرکین کی شکست ان کے لیے اس زمانے اور ان حالات چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے سے زیادہ بے عزتی کی بات تھی، انتہائی شرم اور عار کی بات تھی کئی اعتبار سے۔ ایک تو وہ تعداد میں کم یہ زیادہ، ہتھیار میں کم یہ زیادہ، پھر جن لوگوں کو سامنے دیکھ رہے ہیں کچلنے کے لیے آئے تھے، کل تک وہ اس میں ہمارے غلام ماتحت اور کمزور ترین لوگ تھے، اب تک مسلمانوں کی کوئی حیثیت سیاسی اعتبار سے، لشکری اور قوت کے اعتبار سے نہیں تھی بدر سے پہلے۔ ان سارے اعتبار کو دیکھیں تو کفار مشرکین کا جوش نشہ تکبر کہیں بڑا ہوا اور وہ شکست ان کے تکبر پر انتہائی کاری ضرب تھی۔ چنانچہ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ صرف شکست ہوئی، اس شکست میں ان کے بڑے بڑے سرداران، صرف 24 سرداران کو تو قلیب بدر میں، بدر کے اس کنویں اور کھڈے میں گندے پانی کے لا کر ڈالا گیا تھا ان کی لاشوں کو۔ یہ ان کے لیے اور زیادہ تکلیف دہ بات، انہیں یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور کے جو واقعات سیرت کی کتابیں پڑھیے کہ بدر سے لوٹنے کے بعد مکہ میں اعلان کیا گیا تھا کہ بدر میں قتل کیے جانے والے کسی آدمی پر غم اور ماتم نہ کیا جائے، رونے کی آواز کہیں نہیں آنا چاہیے، جبکہ اس زمانے میں کسی کے مرنے پر لوگ کرائے سے رونے والیوں کو بلاتے تھے، نوحہ ماتم کیا کرتے تھے۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، جاہلیت کا جو رسم طریقہ تھا وہاں منع تھا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے بیٹے پر رونا چاہتا تھا، ایک دن رونے کی آواز آئی، اپنے غلام کو پوچھو کہ بدر کے مرنے والوں پر کیا اجازت مل گئی ہے ماتم منانے کی؟ کہا نہیں، اس کا اونٹ مر گیا اس لیے خبر لے کے آیا، اس لیے رو رہا ہے۔ تو اس نے کچھ اشعار کہے کہ لوگوں کو اونٹوں پر اپنے غم کرنے کی اجازت ہے، مجھ کو اپنے بیٹے پر رونے کی اجازت نہیں۔ تو رونے کی اجازت نہیں تھی۔ جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے اس کے سلسلے میں اعلان ہوا کہ ان کو فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے جلدی نہ کی جائے۔ کیوں یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا؟ کہ کہیں مسلمانوں کو یہ احساس نہ ہو کہ بدر کی شکست کا ہم کو بڑا قلق اور دکھ ہے۔ پھر جب وہ قافلہ جس کے تعاقب میں مسلمان نکلے تھے ابو سفیان کی قیادت میں شام سے لوٹ رہا تھا، جس میں بڑا مال تھا، 1000 اونٹ اور تقریباً 50,000 دینار کا مال، وہ جب مدینہ جو مکہ پہنچ چکا تھا، اس کے سلسلے میں صفوان بن امیہ اور بعض سرداروں نے مشورہ دیا، لوگوں کو دوڑ دوڑ کے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو اس میں مال ہے نا، اس کو تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کے لیے وقف کر دو، دے دو، خرچ کر دو، تاکہ ہو سکتا ہے ہم اس سے تیاری کریں، مسلمانوں پر حملہ بولیں اور بدر کی شکست کا بھرپور انتقام لے سکیں، ہو سکتا ہے ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور کہتے ہیں کہ سارے لوگ جن کا مال اس قافلے میں تھا سب لوگ اس کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ کتنی شدید تھی، سخت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر بھی اس میں پکڑا گیا تھا، وہ عزہ جو بھی نام تھا، اس کو صرف اس شرط پر آپ نے بغیر فدیہ لیے ہوئے قیدیوں سے رہا کر دیا کہ اب مسلمانوں کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ لیکن وہ شاعر بھی اپنے اشعار کہہ کے لوگوں کو بدر کے شکست کا انتقام لینے پر ابھارتے قبیلہ قبیلہ گھومنے لگا۔ ایک اور شاعر کو اس کام پر قریش نے مقرر کیا۔ تیاری چل رہی ہے کہ ایک بھرپور جنگی لشکر تیار ہو اور مسلمانوں پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا جائے۔ رمضان 2 ہجری میں بدر ہوئی تھی، رمضان شوال 3 ہجری 7 شوال کو غزوہ احد کا وقوع ہوا۔ اس درمیان میں بہت سارے معاملات بھی پیش آئے، چھوٹے موٹے سرائے، مقابلے، متعدد مڈبھیڑیں ہوئی۔ ابو سفیان نے، جس کو غزوہ سبیق کہا جاتا ہے، ستو والا، رات میں کچھ سواروں کے ساتھ 200-300 سواروں کے ساتھ مدینہ کے اطراف میں حملہ بھی کیا، اس یہودیوں سے ساز باز کر کے۔
کچھ سامان لوٹے، مسلمانوں کو پتہ چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کیا تو لوٹا ہوا مال ان کو جب پھینک کر جانا پڑا، بھاگنا پڑا۔ اس میں سویق، ستو کی بڑی مقدار تھی، اسی لیے اس کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ بنو قینقاع کا واقعہ پیش آیا، انہوں نے بدعہدی کی، مدینہ کے بیچ میں یہ یہودی رہتے تھے، 700 لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا، گرفتار کیا، قتل کی بات تھی، لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول جو اس وقت اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان ہی کہتا تھا، اس وقت نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا۔ بدر کے بعد یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہونے کا دعوے دار تھے۔ اس نے اللہ کے رسول سے اصرار کیا کہ نہیں، یہ میرے حلیف تھے، ان کو آپ جان بخشی کر دیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، معافی کا برتاؤ کریں۔ ان کو معاف تو کر دیا گیا، مدینہ سے نکال دیا گیا۔ یہ اس درمیان کے واقعات۔ اس درمیان بدر کا انتقام لینے کا جذبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت کتنی تھی، اس سلسلے میں ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں کئی عبرت کے پہلو موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی بھی ہے۔ واقعے کے کچھ مہینوں بعد، 2 مہینہ 4 مہینے کے بعد، آپ الرحیق المختوم جیسی کتابوں میں بھی اس کو پا سکتے ہیں، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اور سیرت ابن ہشام نے اور دوسرے مفسرین نے نقل کیا کہ ایک روز صفوان بن امیہ کعبہ میں حتیم کی دیوار سے ٹیک لگائے، اسی درمیان عمیر بن وہب جمحی یہ شخص آیا، اس کا بیٹا وہب ابن عمیر، یہ بدر میں تھا۔ آپ نے وہ واقعہ یاد کیجئے کہ دونوں لشکر جب آمنے سامنے ہیں تو تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا گیا، وہ یہی وہب ابن عمیر تھا۔ یہ گرفتار تھا، مسلمانوں کے پاس قیدی تھا، اس کا باپ بھی شریک تھا، لیکن اس نے صفوان بن امیہ کے پاس آ کر کہا کہ بدر میں ہمارے جن بڑی بڑی شخصیات کو قتل کر دیا گیا، سرداروں کو ہمارے درمیان سے ختم کر دیا گیا، اس کے بعد اب جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، لطف نہیں۔ تو اس نے کہا واقعی، صفوان نے یہ بات کہی، عمیر بن وہب نے کہا کہ واقعی ایسا ہی ہے، کاش میرے اوپر اگر قرض نہیں ہوتا، میرے بچے اور بچیاں نہیں ہوتی، تو میں نکل کے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، بدر کا یہ انتقام لیتا، آپ کو قتل کر دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر قرض ہے، میرے پیچھے بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ صفوان بن امیہ بڑا مالدار سردار تھا، اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں عہد کرتا ہوں، تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم یہ کام کرو، تمہارا جتنا بھی قرض ہے وہ میرے ذمے، میں زبان دیتا ہوں، پورا قرض میرے ذمے، اور تمہاری اولاد کی دیکھ بھال بھی میرے ذمے، جس طرح میں اپنے بال بچوں کو پالتا ہوں، ان کے لیے چیزیں مہیا کرتا ہوں، تمہارے اولاد کے لیے بھی ویسا ہی کروں گا، اللہ کی قسم میرے پاس اگر کچھ ہوگا تو تمہاری اولاد اس سے محروم نہیں رہے گی، یہ میرا تم سے وعدہ، اگر تم یہ کام کرنے کے لیے تیار۔ تو اس نے کہا تب ٹھیک ہے، جب ایسا ہے اور آپ اس پر راضی ہیں تو میرے پاس ایک بہانہ بھی ہے مسلمانوں کے پاس جانے کا، میں بہانے سے جاؤں گا کہ میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، میں اسے چھڑوانے آیا ہوں، اور اس بہانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے، کسی تیسرے کو اس کی خبر نہ ہو، اور میں اس کی تیاری کرتا ہوں، تم ایک کام کرو کہ اچھی تلوار تیار کرو، اس کو دھار دو اور اس کو زہر آلود بنا دو، میں اسی تلوار کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ بات طے ہو گئی، تلوار تیار کی گئی، کہا اس معاملے کو خفیہ رکھا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد خاموشی سے وہ شخص سفر کر کے گئے، یہ ادھر سفر کر کے گیا، اور صفوان مکہ والوں کو بولتا تھا کہ عنقریب ایک بڑی، تم کو بہت بڑی خبر دینے والا ہوں، جس سے سارے لوگ چونک جائیں گے، اور تمہارے بدر کی انتقام کی آگ بھی کافی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ سفر کر کے مکہ سے مدینہ پہنچتا ہے، عمیر بن وہب جمحی مسجد نبوی پہنچا، شام کا وقت تھا، اندھیرا تھا، یہ مسجد نبوی کے صحن میں اپنے گھوڑے کو، اپنی سواری کو جو ہے باندھنے لگا، سامنے ہی حضرت عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض انصاری صحابہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور بیان کر رہے تھے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں ہم پر انعام کیا، مسلمانوں پر نعمت اور رحم کا برتاؤ کیا، مدد فرمائی۔ ابھی یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ نظر پڑی کہ یہ عمیر بن وہب پہنچا ہے،
اور اس کی گردن میں تلوار لٹکی ہوئی ہے. دیکھتے ہی عمر نے کہا کہ یہ کتا، الکلب کا لفظ استعمال کیا، اللہ کا دشمن یہاں پہنچا ہے، مجھے اس کے ارادے ٹھیک نظر نہیں آتے. فوراً لپک کر اس کا گریبان پکڑا، پوچھا کیا بات، کس مقصد سے آئے؟ اس نے کہا کہ اپنے قیدی کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے اسے باہر ہی چھوڑ کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اندر، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کا دشمن، یہ شیطان سرکش عمیر آیا ہوا ہے اور آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، میں اس کے سلسلے میں مطمئن نہیں ہوں، لہذا آپ احتیاط سے کام لیں. کہا عمر اسے میرے پاس داخل کرو، میرے پاس لے کر آؤ. حضرت عمر فاروق باہر گئے. حضرت عمر کی نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ، محبت اور احتیاط کا پہلو دیکھیے. انصار کے جو صحابہ وہاں موجود تھے ان سے کہا کہ تم دو لوگ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ، اور اس کمبخت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرنا، ہوشیار رہنا، میں اس کے سلسلے میں مطمئن نہیں ہوں. اگر کوئی وار کرنے کی کوشش کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا. انصار کے صحابہ کو پہلے اندر بھیجا اور پھر اس کے ساتھ چل کر اس کے بغل میں آ کر کھڑے ہو گئے، روک دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر اس کو مستقل دیکھ رہے ہیں، اس پر نگرانی. بلکہ الرحیق المختوم میں یہ لکھا ہے، بیہقی کی روایت میں یہ تو نہیں ہے، الرحیق المختوم میں سیرت ابن شام کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ حضرت عمر نے اس کی تلوار کا پرتلا بھی پکڑ رکھا تھا. اللہ کے رسول نے پوچھا، کہا میں اس سے مطمئن نہیں ہوں اللہ کے رسول، کہ کس ارادے سے، یہ اچھے ارادے سے نظر آیا ہوا نظر نہیں آتا. اللہ کے رسول نے کہا عمر چھوڑ دو، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ اور میرے پاس سے. عمیر بن وحب جمحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا. آپ نے اور کہا انعمو، کیا ہے انعم السلام، اس طرح کا انعم الصباح انعم المساء، یعنی صبح دوپہر یا جو وقت تھا، شام نہیں تھی، تمہارے لیے شام بہتر ہو یا دوپہر بہتر ہو، خوبصورت اچھی ہو، جیسے ہمارے یہاں بولتے گڈ مارننگ وغیرہ جو انگریزی میں بولتے ہیں، اسی طرح کا یہ جاہلیت کا سلام تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ عمیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس تحیے کے مقابلے میں کہیں بہتر تحیہ ہمیں عطا کیا ہے السلام کی شکل میں، اور یہ اہل جنت کا سلام بھی ہوگا، تحیہ یہی ہوگا. تمہیں یہاں کس چیز نے لایا؟ تو کہا میں اپنے بیٹے جو تمہارے پاس قیدی ہے اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. آپ خاندان کے اور رشتے کے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، میں آپ سے حسن سلوک کی امید رکھتا ہوں. کہا اچھا، کیا اسی مقصد سے آیا ہو؟ تب تمہارے گردن میں اس تلوار کا کیا مطلب ہے جو تم لٹکا کر رکھے ہو؟ کہا ان تلواروں کا برا ہو، کیا بدر کے میدان میں ہم کو ان تلواروں نے کوئی فائدہ دیا؟ اصل بات یہ ہے کہ میں جب سواری کو لگانے لگا اور آپ کے پاس اندر آنے لگا تو میری گردن میں یہ تلوار لٹکی رہ گئی، میں اس کی طرف توجہ نہیں دے سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم کس لیے آئے؟ کہا اپنے قیدی کو چھڑوانے کے لیے. کہا اچھا، تو پھر تمہارا اور صفوان ابن امیہ کا کیا معاملہ تھا؟ وہ بات چیت کیا ہوئی تھی جو تم نے اور اس نے حتیم میں بیٹھ کر کی تھی؟ تم نے اپنے بال بچوں اور اپنے قرض کا حوالہ دیا، صفوان نے اس کی ذمہ داری اپنے سر لی، اور تم نے یہ کہا، اس نے یہ کہا کہ اگر تم محمد کو قتل کر دیتے ہو تو تمہارا قرض میں ادا کر دوں گا، تمہارے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر لوں گا، اور تم اسی مقصد کے تحت یہ تلوار لے کر میرے پاس آئے. یہ سننا تھا کہ عمیر بن وہب جمحی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. کہا اللہ کے رسول، اب تک تو آپ آسمان کی خبریں دیتے تھے جس کو ہم جھٹلاتے تھے، آپ کی وحی کا انکار کرتے تھے، لیکن یہ جو بات آپ نے بیان کی، اللہ کی قسم یہ میرے اور صفوان کے بیچ میں تھا، تیسرا کوئی جانتا نہیں تھا. آپ پوری بالکل سچی بات بیان کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے میرے اور صفوان کے بیچ ہوئی تھی. اس کا مطلب مجھے یقین ہے کہ یہ خبر آپ کو اللہ نے دی، کوئی نہیں دے سکتا، لہذا اب مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ہی مان لیا. صفوان ڈینگے ہانک رہا تھا مکہ میں،
عنقریب خبر ملے گی. ہر آنے والے سے پوچھتا جب خبر ملی کہ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں, تو یہ بات اسے برداشت نہیں ہوئی اور کہا کہ اللہ کی قسم اس آدمی سے میں زندگی بھر بات نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایسے بیسیوں بلکہ سینکڑوں واقعات ملیں گے اللہ کے رسول کے خود عہد مبارکہ میں اور بعد کی تاریخ میں بھی ہزاروں واقعات کہ جو آپ کی مخالفت اور دشمنی کا اظہار کرتا تھا آپ سے قریب ہونے کے بعد, آپ کی تعلیمات کو جاننے کے بعد آپ کا گرویدہ, آپ کا دین کا اختیار کرنے والا جانثار بن گیا, فداکار بن گیا. اور ہم آگے جانیں گے کہ غزوہ احد کے تناظر میں صحابہ کرام کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت بالکل معراج پر نظر آتی, جس کی کوئی مثال دنیا میں پیش نہیں کر سکتا. اور ان واقعات کو دیکھنے کے بعد اگر یہ غیر مسلم فرانس کا صدر ہو یا فلاں اور فلاں ہو, ہمارے ہاں جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ان چیزوں کو پڑھیں گے تو ان کو محسوس ہوگا کہ مسلمانوں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ تعلق کس نوعیت کا, اس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں. بہرحال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی یہ خواہش آپ اس واقعے کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. یہ بالکل انتقامی جذبے کا غیظ و غضب تھا. مسلمانوں سے کس طرح ہم اپنے ان کو نقصان پہنچا کے اس کی قیادت کو ختم کر کے اپنی دشمنی کی آگ کو ٹھنڈا کریں, ہر مشرک کا یہ خیال تھا. اور اس درمیان پھر کئی واقعات ہو گئے, یہ غزوہ سویق اور اخیر میں اس درمیان کعب ابن اشرف یہودی کا قتل ہوا, یہودیوں کو نکالا گیا, کئی سرائے گئے. آخری سریہ جو غزوہ احد سے بالکل پہلے کا ہے, سریہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک مٹبھیڑ ہوئی, مشرکین نے بڑی تگ و دو کی کہ گرمی کا زمانہ آ رہا ہے, اس زمانے میں ہمارا تجارتی قافلہ شام کی طرف جاتا ہے, اور شام جو ہے وہ پچھلے سال بھی اسی کے لشکر کے تعاقب میں غزوہ بدر ہوئی تھی 1 سال پہلے. اب وہاں جائیں گے تو مسلمان جو ہے راستے میں پڑتے ہیں. صفوان کو جانا تھا, اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا مکہ میں اور کہا کہ اگر ہم اس راستے پر جاتے ہیں تو اس راستے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے لیے خطرہ پیدا کر دیا, اور آس پاس کے لوگ جو ساحل کے راستے پر ہیں ان سے بھی مسلمانوں نے معاہدہ کر لیا ہے. ہمارے لیے شام کا راستہ جانا اور آنا محفوظ نہیں ہے, ہماری تجارت کے لیے مسئلہ ہے, اور اگر ہم نے یہ تجارتی سفر بند کر دیا تو ہم اپنے اصل مال کو بھی کھا جائیں گے, ہمارے لیے جو ہے زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو اسود بن عبد المطلب ایک شخص تھا, اس نے کہا کہ ایسا کرو, عراق کے راستے سے شام کا سفر کرو. بہت لمبا سفر تھا اور اس کے لوگ جانتے بھی نہیں تھے, تو کہا کہ بنو بکر کے فلاں آدمی کو جو ہے حباب یا کیا نام تھا, ان کو تم جو ہے اپنا قائد بنا لو, وہ راستے سے واقف ہے. ابھی یہ ادھر سے جا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نکلنے کے کچھ ہی دیر کے بعد یا چند دنوں کے بعد خبر مل گئی. یہاں ہم کو احد کے واقعات کے تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باخبری کا بھی علم ہوتا ہے کہ قائد صرف چیخنے چلانے بیان بازی نعروں کے ذریعے سے قائد نہیں بنتا, یا کامیابی نہیں ملتی کہ ہم نعرہ لگائیں, احتجاج کریں, پوسٹر چھاپیں. مضبوط منصوبہ بندی, اس کے لیے ہر کام کے لیے معقول آدمی کا انتخاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم میں آپ غور کریں گے تو انتہائی باریکی, تدبیر, گہرائی نظر آئے گی. آپ نے خبروں کے حصول کے لیے بھی ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ ادھر ان کی کوئی حرکت ہوتی تھی, کوئی پروگرام بنتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچ جاتی بہت جلد. غزوہ احد کی تیاری کر کے جب لشکر نکلنے لگا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے خط بھیجا. 500 کلومیٹر ہے اس زمانے میں جو ہے سواری سے آنا جانا, گھوڑا, اونٹ یا پیدل. 3 دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خط پہنچ گیا حضرت عباس کا, اور مکہ والوں کا پورا پروگرام کہ لشکر ایسے ایسے نکلا ہے اتنی اتنی تعداد میں. اور اس سے بالکل پہلے یہ سریہ زید کا معاملہ پیش آیا. اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک پڑاؤ کے وقت جو ہے حملہ کروایا, جس میں یہ بہت سارے برتن اور بہت ساری چیزیں لے جا رہے تھے, شام بیچیں گے اور شام سے تجارتی سامان خرید کر واپس لائیں گے. اچانک حملہ جو غیر متوقع تھا مشرکین مکہ کے لیے, جس میں صفوان ابن امیہ جیسے سرداران بھی تھے, ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا. جس کو دلیل راہ بنا کر لے گئے تھے رہنما, وہ گرفتار ہوا اور مسلمان بن گیا. یہ ان کی آگ کو اور زیادہ بھڑکانے کا باعث بن گیا. چنانچہ مکہ میں بھرپور تیاری کا بگل بج گیا.
کہ بالکل تیاری کی جائے زبردست، اور پہلے سے یہ کوشش جاری تھی، شاعر اس کام پر لگے ہوئے تھے، قافلے کا مال و اسباب جو اس کے لیے متعین کیا جا چکا تھا۔ مکہ کے لوگ، قرب و جوار کے قبائل، احابیش جنہیں کہا جاتا تھا، ان سب کو جمع کر کے 3000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ اس زمانے میں یہ معمولی تعداد نہیں تھی، 3000 کا لشکر تیار کیا گیا۔ 3000 کے لیے 3000 اونٹ تھے، بار برداری کے لیے، سامان لادنے کے لیے 200 گھوڑے، اور علامہ ابن قیم، کچھ لوگ 200 کہتے ہیں، علامہ ابن قیم زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ 100 گھوڑے تیار کیے گئے۔ ان گھوڑوں پر سواری نہیں کی گئی کہ جنگ میں تازہ دم ان کو استعمال کیا جائے، ایسے ہی خوب ہتھیار اور زرہیں۔ میں نے بتایا کہ قافلے کا پورا سامان جو 1000 اونٹ اور کم سے کم 50,000 دینار پر مشتمل تھا، پورا کا پورا بیچ کر اس جنگ کی تیاری میں لگایا گیا، چندے الگ کیے گئے۔ اور یہی نہیں، جوش دلانے کے لیے کچھ عورتوں کو بھی ساتھ لیا گیا، اور شریف خاندان کی عورتوں کو، کم سے کم 15 عورتیں اس قافلے کے ساتھ میں نکلی، مسلمانوں کو زد پہنچانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے بتایا، آپ کے سگے چچا حضرت عباس کو یہاں متعین کر چکے تھے، اور یہ اندر سے مسلمان تھے۔ انہوں نے فوراً خط بھیجا، 3 دن میں آپ کو خط پہنچا۔ قبا کے اندر آپ اس وقت جو ہے تشریف فرما تھے، آپ کو وہ خط ملا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان سے کہا خط پڑھ کر سنایا جائے۔ پڑھ کر سنایا، پوری خبر دے دی گئی تھی حضرت عباس کے خط میں۔ آپ نے ابی سے کہا کہ ابھی عوامی طور پر اس کو بیان نہ کیا جائے، لیکن خطرے کا اظہار اور اشارہ آپ نے اہل مدینہ میں کر دیا، جس کے نتیجے میں مدینہ کے لوگ انتہائی چوکنا اور ہوشیار ہو گئے۔ انصار کا ایک دستہ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد اسید بن حضیر جیسے 3-4 صحابہ کرام، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے رہتے آپ کی نگرانی کے لیے۔ ایک دستہ آپ کی نگرانی پر متعین ہو گیا۔ ایک دستہ رات کو جو ہے مدینہ کے اندر داخل ہونے والے راستوں کی نگرانی کرتا، ایک دستہ جو ہے وہ قرب و جوار میں تلایا گردی کرتا رات میں کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ الگ الگ دستے اور ٹکڑیاں بڑھ گئی، صحابہ کرام دن اور رات جو ہے چوکنا رہ کر گزار رہے کہ کہیں کوئی اچانک حملہ نہ ہو جائے ہماری بے خبری میں۔ قائد اور مسلمان اس طرح جاگتے رہتے ہیں، ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، ہمارے لیے سبق ہے۔ کون لوگ تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر مسجد نبوی میں صرف دعا نہیں کی صوفیوں کی طرح، اور آج کل جو ہمارے ہاں ڈوز دیا جاتا ہے لوگوں کو سلانے کا، کہ ظاہری طور پر اللہ نے ہم کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا استعمال کیا جائے، تب ہم دشمنوں سے، خطرات سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو بچاؤ کے لیے تدبیر کر سکتے ہیں وہ اس کے بعد، ایسا کرنے کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں، تب اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا۔ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ ادھر مکہ کا لشکر جو ہے سفر کرتے کرتے اپنے مقام پر وادی عقیق سے ہوتا ہوا احد کے دامن میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اس نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، جمعہ کا دن 6 شوال۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ صورتحال یہ ہے، مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے یا مدینہ کے باہر۔ اس میں صحابہ کرام نے خاص طور سے وہ پرجوش صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے، انہیں بڑی تمنا تھی کہ ہم کو بدر کے مقام پر اپنی قربانی، اپنی جانثاری کا جوہر دکھانے کا موقع ہاتھ سے چلا گیا، ہم دشمن کے سامنے اجر و ثواب سے محروم ہو گئے، اور دعا کرتے تھے کہ موقع ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے کہا کہ مجھے ایک خواب دکھائی دیا۔ اللہ نے خواب دکھایا، ایک خواب یہ دکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہے، کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میرے تلوار کا کنارہ یا نیزے کا کنارہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ کہ میں ایک مضبوط قلعے میں ہوں۔ اس کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ گائے کے ذبح کرنے کا مطلب یہ میں نے لیا ہے کہ میرے کچھ صحابہ کرام دشمنوں سے مقابلے میں شہید کیے جائیں گے۔ تلوار کے سرے کے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تلوار کا سرا جو ہے یہ میرے خاندان اور گھر کا کوئی فرد جو ہے اس جنگ میں شہید کیا جائے گا۔ اور زرہ کا مطلب محفوظ، زرہ کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ ہمارے لیے محفوظ جگہ ہے۔ اور اس تناظر میں آپ نے یہ رائے پیش کی کہ ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہم مدینہ میں ہی مورچہ سنبھالیں، مدینہ سے باہر نہ نکلیں۔
کیونکہ اگر مدینہ کے باہر 3000 کا لشکر جو مکہ سے آ رہا، یہ اگر کسی مقام پر پڑاؤ ڈالے رہا، وہاں سے بڑھ کر مدینہ تک نہیں آیا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، واپس جانا پڑے گا خائب و نامراد ہوگا۔ اور اگر مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمارے لیے کئی اعتبار سے مفید ہوگا۔ مدینہ ایک تو محفوظ قلعہ ہے، دوسرا ہم گھروں اور بستیوں کے بیچ میں رہ کر انہیں بھرپور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا، یہ اہل سیرت نے حکمتیں لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کتنی حکمتوں پر مبنی تھی، کتنی گہرائی والی تھی، دور رس تھی، کہ مدینہ میں اگر معاملہ ہوتا تو مدینہ کا ہر فرد ان کو جواب دینے کے لیے موجود تھا۔ لشکر کے نکال لے کے جانے کی شکل میں بہت سے لوگ، کچھ نہ کچھ لوگوں کو یہاں رہنا پڑتا، لیکن مدینہ پر جب حملہ ہوتا تو مدینہ کا نہ صرف ہر جوان بلکہ کم عمر والا بھی پتھر چلا سکتا، اور بچے ہی نہیں، مرد ہی نہیں، عورتیں بھی چھتوں سے جو ہے پتھروں کے ذریعے سے حملہ کر سکتی تھی، جواب اور دفاع کا کام کر سکتی تھی۔ ایسے کئی فائدے، اور مسلمان محفوظ رہتے۔ اس کے بالمقابل حملہ کرنے والے اتنے محفوظ نہیں رہتے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقین کا سردار، اس وقت ان کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، اس نے بھی یہی رائے دی کہ مدینہ میں رہ کے ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، پرجوش صحابہ، خاص طور سے وہ جو بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس کی دعا کیا کرتے تھے، ہم اس موقع کے انتظار میں تھے، ہمیں تمنا تھی کہ اللہ ہمیں بھی موقع دے اپنی گردنوں کو قربان کرنے کا، اجر و ثواب کے حصول کا۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم مدینہ اور گھر میں رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے نکل کر ان کو جواب دیں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بزدل ہیں، ڈر کر بیٹھے ہوئے۔ جب یہ جوش تھا، اور اس میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے سگے چچا، جنہوں نے بدر میں زیادہ شجاعت دے رکھی تھی، وہ پیش تھے اس رائے کو پیش کرنے میں کہ نہیں، ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی رائے تھی کہ یہاں رہیں۔ غور کیجئے، مشورہ ہو رہا ہے۔ اسلام کا ایک بہت اہم اصول ہے کسی کام کو مشورے سے کرنا، اور آج مسلمانوں سے زیادہ دوسرے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کی صفت بتائی۔ حالانکہ یہاں آپ غور کیجئے کہ جو مشورہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر مشورے کے مقابلے میں وہ مشورہ قبول کرنا پڑا جو بہتر سے کم درجے کا۔ اس لیے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ دیکھو مشورہ کرنے کے بعد تو وہ فیصلہ ہوا جو اولا اور زیادہ بہتر نہیں تھا۔ تو ایک بات ذہن نشین رکھنا چاہیے، یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ ہم کو یہ سامنے بہت اہم بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اسلام کے کچھ اصولوں کے متعلق ہمیں کبھی کبھی دل میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں، یہ اسلامی تعلیم تو یہ ہے، لیکن یہ ہمارے لیے اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے مقابلے میں فلاں راستہ جو ہے زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے۔ کئی معاملات میں، مسائل میں، خاص طور پہ حصے میں، جب ہم کو لگتا ہے کہ ہماری بہن بیٹی کو دیا جا رہا ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو بظاہر اسلامی اصول پر عمل کرنے میں بظاہر اگر ہمیں نقصان بھی نظر آتا تو جو اصول ہے وہ اصول ہے، اصول پر عمل ہر حال میں کرنا چاہیے۔ آخر میں اس کا فائدہ ضرور ہے، سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا ماننا اجر و ثواب اور برکت کی بات ہے۔ ظاہری طور سے کبھی کبھی نتائج ہمارے موافق نہ آئے، اسی لیے علماء نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی اصول ہو آزمائش سے ضرور گزرتا ہے۔ کوئی بھی اصول آپ بنائیں، اس کے کچھ ایسے حالات آتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس اصول پر عمل کرنے میں ہمارا نقصان ہے۔ آزمائشوں سے ہر اصول گزرتا ہے، لیکن اسلام کا اصول جو اللہ اور رسول کا پیش کیا ہوا ہے، یہ چاہے ہمیں آزمائش نظر آئے لیکن اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے اصول کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے مرتبہ بولنے میں اچھے لگتے ہیں، تجربہ کیا جائے فیل ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو بدلنا پڑتا ہے، قانون بدلنا پڑتا ہے۔ بہرحال نبی کریم، ہم کو یہ سبق مل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی صحابہ کو کہتے کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کرو، سارے لوگ مانتے، ایمان لے آتے، لیکن آپ نے نمونہ پیش کیا کہ اگر اجتماعی معاملات ہیں تو اس میں مشورہ ہونا چاہیے، مشورہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی کہا مدینہ میں، جیسا کہ میں نے بیان کیا، لیکن اس کا مقصد اہل سیرت میں لکھا یہ نہیں تھا کہ یہ جنگی نقطہ نظر سے، تدبیر کے اعتبار سے بہتر رائے ہے، اس لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ مدینہ میں رہ کے جب مقابلہ کرنے کی بات ہوگی تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم مقابلے میں شریک نہیں ہیں۔ یہ چال اور مکر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا کی،
اس میں جمعہ میں خطبہ جو دیا، لوگوں کو اللہ کے راستے میں قربانی دینے، دشمن کا مقابلہ کرنے، اس سلسلے کے اجر و ثواب پر ابھارا، اس کی ترغیب دی۔ عصر تک آپ نے پھر مشورے اور بات چیت بھی کی، عصر کی نماز پڑھی، حضرت بکر صدیق عمر فاروق آپ کے ساتھ گھر میں گئے، یہ رائے ہو چکی تھی، آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کریں گے۔ اب عصر کے بعد جب آپ جنگی لباس پہننے گئے تو حضرت سعد وغیرہ نے صحابہ کو ڈانٹا، جن لوگوں نے اصرار کیا تھا کہ تم لوگوں نے بڑی غلط حرکت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کر کریں، اور تم لوگوں نے مجبور کیا کہ باہر چلا جائے، آپ لوگوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا، لوگوں کو شرمندگی ہوئی، فوراً احساس ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے۔ تو جن صحابہ نے اصرار کیا تھا کہ میدان میں چل کر باہر نکل کر جنگ کی جائے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ جو اصرار کیا، رائے دی ہے، یہ ہم سے خطا اور غلطی ہو گئی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں مدینہ ہی میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے تو ہم اس سے متفق ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کے لیے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جنگی لباس پہننے کے بعد مقابلہ کیے بغیر یا اللہ کا فیصلہ کے ہوئے بغیر جو ہے وہ اپنا لباس اتار دے۔ اور وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، شاورہم فی قرآن کا حکم ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لوگوں سے معاملے میں مشورہ کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب فیصلہ ہو جائے، پکی بات ہو جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، جو فیصلہ ہو گیا اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ ضروری ہے، چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کی جمعیت کو جو تیار کیا، عصر کی نماز تک حوالی مدینہ کے لوگ بھی جمع ہو گئے، آپ مدینہ سے نکلے، ثنیۃ الوداع جو وہاں کی ایک گھاٹی ہے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بڑے اچھے لباس میں ایک فوجی دستہ سامنے سے آ رہا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہود کا فلاں قبیلے کے جو لوگ ہیں، یہودی لوگ، یہ آئے ہیں کافروں اور مشرکوں کو جواب دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں کافروں کے مقابلے میں مشرکوں سے مدد نہیں لے سکتا، یہ مستقل بات نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے قاعدہ نہیں تھا۔ غزوہ احد کا جو پس منظر تھا اور آگے جو واقعات پیش آئے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہیں یہ سمجھتی تھی کہ اس میں سازش ہو سکتی ہے، اور غزوہ احد کے تناظر میں دشمنوں کی سازش کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے مدینہ پر، ان کو مقرر کیا کہ یہاں کے لوگ جو رہ گئے ہیں ان کو نماز پڑھیں، لشکر لے کے نکلے، اور پہنچنے کے بعد آج کے خطبے کی یہ آخری بات میں عرض کروں کہ اس سے جب آگے بڑھے تو شیخان ایک مقام ہے، وہاں پہنچنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کا جائزہ لیا، 1000 لوگ تھے، لشکر کا جائزہ لیا، کہتے ہیں کہ صرف 50 گھوڑے تھے، بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ احد میں کوئی گھوڑ سوار نہیں تھا، لشکر کو ترتیب دی، میمنہ میسرہ، حضرت اسید بن حضیر کو اوس کا جو ہے لرم بردار بنایا، مصعب بن عمیر کو مہاجرین کا بنایا، حباب بن منذر کو جو ہے حضرت کا بنایا، میمنہ میسرہ کو تقسیم کیا، ذمہ داریاں بانٹی اور جائزہ لیا، جو کم عمر بچے نظر آئے آپ نے ان کو لوٹایا۔ بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ ایسے 14 صحابہ کی تعداد تھی، 14 صحابہ کرام، جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ بھی تھے، 14 صحابہ کو آپ نے لوٹایا کہ تم لوگ ابھی چھوٹے ہو، جاؤ واپس۔ 2 کو آپ نے، 2 بچوں کو کم عمر ہونے کے باوجود اجازت دی، ایک حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ، دلچسپ واقعہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے مر مٹنے کے جذبہ۔ ہمارے یہاں بچے جس عمر میں آج کل دین کی ابجد سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے کہ ماں باپ سکھاتے ہی نہیں، اس وقت جو ہے صحابہ کرام کے بچے نہ صرف دین جانتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے تقاضوں سے بھرپور رہا کرتے۔ بدر میں ہم 2 نوجوان صحابہ کا پڑھ چکے ہیں، عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کو گالی دینے والا ابو جہل کون ہے چچا، بتائیے، نظر آ گیا تو یا تو وہ بچے کا یا ہم۔ رسول سے محبت کا یہ جذبہ آج ہمارے بچوں کو موبائل تو سمجھتا ہے، بڑوں سے زیادہ سمجھتا ہے، سیرت نہیں معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں معلوم ہے، اپنے دین کی بنیادی تعلیمات سے واقفیت نہیں۔ اگر وہ مدرسہ گیا نہیں گیا ہم کو فرصت نہیں ہے پوچھنے کی، یہ مکتب میں حاضری، قرآن اور حدیث پڑھانا یا بنیادی، اس کی اب ہمارے یہاں اہمیت بھی نہیں ہے۔ اب بچہ بڑا ہونے کے بعد ٹی وی چینل، فلمی اداکاروں کی اتباع پیروی کرے،
تصوف میں چلا جائے, فلاں دین اختیار کر لے, تو ہمارے لیے کوئی بس کی بات ہی نہیں. ہم خود جاہل ہیں تو اسے کیا دین صحیح بتائیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. انتہائی افسوس کی بات ہے. مسلمانوں کے انحطاط اور پستی کی بنیاد ہے, سماج کی خرابی کی جڑ ہے. آج ہمارا کون سا شعبہ ہے زندگی کا جو ٹھیک ٹھاک ہے؟ ابھی آگے ہم پڑھیں گے, واقعات کی روشنی میں جائزہ لیں گے مالی اعتبار. کل ہمارے احباب کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی تو کچھ باتیں اور واقعات سامنے آئے تو اندازہ لگا کہ ہمارے شہر میں, مسلمانوں میں کون سا میدان ایسا ہے جہاں حرام خوری نہیں ہو رہی ہے. کاروبار ہو, اسکول کالج ہو, تعلیمی میدان ہو, دوسرے فشنگ کا معاملہ ہو, سماجی لین دین کا معاملہ ہو, سود بیاج کے معاملات ہو, دھڑی چوری بے ایمانی, اور ہم سوچتے ہیں برکت ہوگی, اللہ کی مدد ملے گی. ناممکن. ابھی ہم غزوہ احد کے تناظر میں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں پڑھیں گے. میں یہ بات کا بیان کر رہا تھا کہ جب آپ نے جائزہ لیا تو دیکھا کہ اتنے بچے ہیں, واپس لوٹایا. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے, ان کو کہا واپس ہو, تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تیر اندازی بہت اچھی کرتے ہیں, آپ نے ان کو اجازت دے دی. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کم عمر تھے, ان کو پتہ چلا کہ رافع کو اجازت مل گئی ہے. کہا کہ اگر ان کو اجازت ملی تو مجھے بھی دو. کہا کیوں؟ کہا تم نے ان کو اجازت دی ہے, میں تو اگر مقابلہ کرا تو ان کو پچھاڑ دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, کہا دونوں کو بلاؤ, کشتی لڑوائی, اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی حضرت رافع کو پچھاڑ دیا. دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ شیخان سے مقام شوت پر پہنچے, اور مقام شوت جہاں سے کفار مکہ نے جو پڑاؤ ڈالا تھا وہ اور مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. اس مقام پر پہنچنے کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول لعنت اللہ علیہ, راس المنافقین, اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. چاہتا تو مدینے میں بھی چھوڑ سکتا تھا, لیکن یہاں آ کر جہاں کفار مکہ کا لشکر اور یہ لشکر مسلمانوں کا سامنے ہے, ساتھ چھوڑ رہا ہے. عذر اور بہانہ کیا دیا کہ میری رائے نہیں مانی گئی کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں سے بہت سے لوگ ہیں, میری بات نہیں مانی تو میں ساتھ میں نہیں آؤں گا. عبداللہ بن ابی بن سلول کے متبعین ہیں وہ لوگ جو جماعت چھوڑتے ہیں, جماعت کا ساتھ چھوڑتے ہیں, مسلمانوں کی رائے اتفاق ہو جانے کے بعد ساتھ نہیں دیتے. میری رائے نہیں مانی, مجھے زیادہ سمجھتا. اجتماعی فیصلہ ہونے کے بعد ہمارے یہاں قدم قدم پہ لوگ بولتے ہیں ارے ایسا نہیں کرنا. پوچھتے بھی نہیں ہے کہ مشورہ ہوا کہ نہیں ہوا, ہوا تو کیوں یہ فیصلہ ہوا, اور جب لوگوں نے غور و فکر کے کیا ہے تو اس کی کچھ وجہ ہوگی. ہمارے یہاں یہ لوگ غور نہیں کرتے, نہیں ایسا کیا, غلط کیا. پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں. یہ فکس جملہ متعین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارا مشورہ مانا نہیں گیا, مدینہ ہم خودکشی کرنے نہیں آئے, اپنے آپ کو کیوں جنگ میں ہلاکت میں ڈالیں. چنانچہ 300 لوگوں کو ساتھ میں لے کر وہ واپس آیا, اور مسلمانوں کے بھی کچھ سچے مسلمانوں کے 2 گروہ, بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے 2 قبیلے بھی ارادہ کر رہے تھے. اذ ہمت طائفتان من المؤمنین ان تفشلا واللہ ولیہما, قرآن نے ذکر کیا کہ جب مومنوں کے 2 سچے گروہوں نے بھی اس بات کا ارادہ کر دیا کہ بزدلی اختیار کریں گے, لیکن اللہ ان کا ولی ہے, اللہ نے بچایا. یہ دونوں قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے ہماری مذمت کی کہ ہم بزدلی پر آمادہ تھے, لیکن ہمیں خوشی ہے کہ اللہ نے آگے کہا واللہ ولیہما, اللہ ان کا ولی ہے, دوست ہے. بچ گئے, اپنے ارادے سے باز آ گئے. 300 لوگ وہاں سے واپس ہو رہے ہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول کا مقصد کیا تھا کہ کفار سامنے ہیں, اب ہمارے لشکر میں کمی ہو رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو کم کر لیا جائے. نمبر 1, اس سے کیا ہوگا کہ جو مسلمان سپاہی وہاں رک جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں, ان کا حوصلہ ٹوٹے گا کہ ارے ہماری تعداد تو پہلے ہی سے کم تھی, کفار و مشرکین کے لشکر سے, اب اور کمی ہو رہی ہے. اس سے مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹے گا. اور کفار جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر ہے, ان میں سے کچھ لوگ نکل کر باہر واپس جا رہے ہیں, ان کا حوصلہ بڑھ جائے. اور عبداللہ بن ابی بن سلول نے جو کیا تھا, بات سیرت نگاروں میں لکھا کہ یہ یہود کے اور ان کے خفیہ منصوبے کا حصہ تھا کہ جان بوجھ کر ایسا کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے, اور نتیجے میں وہ ختم ہو جائیں گے, شکست سے دوچار ہو جائیں گے, اور ان کا راستہ صاف ہو جائے گا مدینہ میں. اس سلسلے میں قرآن کی آیت تبصرہ
ہدایت مسلمانوں کا کردار انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ میں جانیں گے، اور پھر میدان احد میں جو کچھ واقعات پیش آئے ان کی بھی تفصیلات ان کے دروس کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح دین کی واقفیت عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے، اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے اور کامیابیوں سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مجید۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر